وہ دونوں جیسے ہی پلٹے، چاند کی دھیمی دھیمی مدھم روشنی میں ایک دوسرے کے سائے سے ہی ڈر گئے اور پھر مسکرا کر گاڑی میں بیٹھے اور قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کار کے اندر بیٹھتے ہی انہوں نے فضا میں میٹھی میٹھی گرمائی سی محسوس کی۔ باہر بہت زیادہ سردی تھی۔ ان کا راستہ قبرستان کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ ابھی وہ قبرستان سے کافی فاصلے پر تھے کہ ڈاکٹر فیصل نے کار کی روشنیاں بجھا دی اور اندھیرے میں بڑی دھیمی رفتار سے کار چلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے ڈاکٹر ارشد کو بتایا کہ اب انہیں قبرستان کے علاقے سے بہت محتاط ہو کر گزرنا ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس نے وہاں مستقل طور پر اپنے جاسوس بٹھا رکھے ہوں۔ ڈاکٹر فیصل کا خیال بالکل درست تھا۔ ٹھیک اسی وقت پوری پولیس کی فورس بمیں انسپکٹر جمشید اور جاسوس بہرام کے ساتھ قبرستان میں موجود تھے۔ پولیس نے گورکھن کی جھوپڑی کے آگے دروازے کے اوپر درختوں میں لوہے کا جال پھیلا رکھا تھا۔ 4 سپاہی درخت کے اوپر چڑھے ہوئے اس کے انتظار میں تھے کہ انہیں انسپکٹر جمشید کی طرف سے ٹارچ کی روشنی کا سگنل ملے اور وہ لاش کے اوپر لوہے کا جال پھینک دے۔ باقی پولیس اور انسپکٹر وغیرہ جھوپڑی کے دروازے کے قریب ہی ایک گڑھے میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی بھی درختوں کے نیچے چھپا رکھی تھی، گویا اگر اس وقت ڈاکٹر کی کار قبرستان کے قریب سے گزرتی تو انہیں ضرور پوچھ گچھ کے لیے ٹھہرا لیا جاتا اور ڈگی میں جال دیکھ کر ایک معمولی بچہ بھی یقین کر لیتا کہ وہ لاش کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں گاڑی یہیں روک دینی چاہیے، ڈاکٹر فیصل نے بریک لگاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ارشد نے حیرانی سے فیصل کی طرف دیکھ کر پوچھا، مگر کیوں؟ مجھے فضا میں خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے ارشد۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ ابھی بتاتا ہوں، رکو ذرا۔ ڈاکٹر فیصل نے کار کا انجن بند کر دیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر فیصل نے ارشد کے کندھے کو آہستہ سے دبا کر کہا، مجھے یقین ہے کہ قبرستان میں پولیس موجود ہے۔ پولیس؟ وہاں آدھی رات کو یہاں قبرستان میں پولیس کیا کر رہی ہے؟ تم بہرام جاسوس کو نہیں جانتے ارشد؟ وہ بڑا ہی ہوشیار آدمی ہے۔ میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک لاش کو تخلیق کیا ہے جو قتل کی وارداتیں کرتی پھر رہی ہے۔ ارشد نے تعجب سے کہا، تو پھر پولیس ہمیں گرفتار کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ڈاکٹر فیصل؟ دیکھو ارشد، ان کے پاس فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو ہی انہیں کوئی ثبوت مل جائے گا وہ ہمیں ضرور گرفتار کر لیں گے۔ ہماری اب یہی کوشش ہونی چاہیے کہ پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگے۔ اسی لیے میں نے لیبارٹری میں اس روز تمام سراغ اور نشانات مٹا دیے تھے۔ کیا قبرستان میں اس وقت پولیس انسپکٹر بھی موجود ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ اس وقت قبرستان میں جاسوس بہرام بھی موجود ہے اور وہ لاش کو پکڑنے کے لیے یہاں اس لاش کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہو رہا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، چھپ کے چلتے ہیں۔ دونوں ڈاکٹر رات کے اندھیرے میں قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے جنگل میں سے ہو کر قبرستان کے پچھواڑے کی طرف چل پڑے۔ ڈاکٹر فیصل قبرستان کے چپے چپے سے واقف تھا کیونکہ وہ یہاں آتا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں سے نیم اندھیرے میں انہیں درختوں کے نیچے گورکھن کی جھوپڑی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بس یہاں ٹھہر کر تماشا دیکھو ارشد۔ قبرستان میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا مگر ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں انہیں جھوپڑی کا آدھا کھلا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ارشد نے کہا، مگر یہاں تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ڈاکٹر فیصل۔ ڈاکٹر فیصل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہاں سب لوگ موجود ہیں ارشد، تم دیکھ نہیں رہے کہ جھونپڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے؟ آخر یہ کس لیے ہے؟ گورکھن کو کیا ضرورت تھی کہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر سوئے جبکہ یہاں اسے جان کا خطرہ ہے؟ ہاں مگر پھر دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اس لیے کہ لاش کو گرفتار کرنے کے لیے جال پھیلایا گیا ہے۔ جس اسکیم میں ہم ناکام ہو کر آ رہے ہیں پولیس اس پہ کامیاب ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر ڈاکٹر فیصل، یہ لاش کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قبرستان آ جائے گی؟ کل سے نیا گورکھن آ گیا ہے۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ لاش ضرور آج رات اس کو ہلاک کرنے آئے گی۔ ہاں ویسے اچھا ہوا کہ ہم بھول گئے تھے، اگر غلطی سے قبرستان میں نکل آتے تو پولیس کے جال میں پھنس جانا یقینی تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر سوال یہ ہے کہ اگر لاش قبرستان میں نہ آئی تو؟ لاش ضرور آئے گی، ضرور آئے گی ارشد، تم دیکھتے جاؤ۔
وہ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں دور نیم روشنی میں پولیس انسپکٹر اور جاسوس بہرام نظر آ گئے، جو جھونپڑی کے دروازے کے پاس آ کر رکے، کچھ دیر دروازے کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اوپر درخت کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں کچھ کہا اور دوبارہ اندھیرے میں درختوں کے نیچے جا کر چھپ گئے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا، تم نے دیکھا ارشد، سب لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے لاش کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، مگر وہ سخت ناکام ہوں گے۔ پولیس اپنے کچھ سپاہیوں کو مروا کر یہاں سے چلے جائے گی۔ بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ نہیں ارشد، انہیں قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ وہ لوگ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ وہ تو جان کی بازی لگا کر بیٹھے ہیں۔ پھر اچانک ڈاکٹر فیصل نے فضا میں اسی قسم کی بو محسوس کی جیسی کہ لاش کے نمودار ہونے سے کچھ دیر پہلے آیا کرتی ہے۔ اس نے ارشد کا کندھا دبا کر کہا، لاش یہیں کہیں موجود ہے ارشد۔ وہ ایک طرف اینٹوں کے ڈھیر کے اوٹ میں چھپ گئے۔ ان کے آس پاس سوائے اندھیرے اور ویران جنگلی جھاڑیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر، ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ ارے گھبراؤ نہیں ارشد، لاش کی بو قبرستان کی طرف سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے لاش موت بن کر پولیس کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تماشا شروع ہونے والا ہے، بس تم بیٹھے دیکھتے رہو۔ دونوں ڈاکٹر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قبرستان کی اس خالی حصے کو دیکھنے لگے جہاں گورخان کی جھوپڑی تھی، جس کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کے دل دھڑک رہے تھے بہت تیزی سے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کا کوئی عجیب و غریب تماشا دیکھنے والے ہیں۔ آخرکار پردہ اٹھ گیا اور کھیل شروع ہو گیا۔ جھوپڑی کے عقب سے سفید سفید پٹیوں میں خونی دھبوں کے ساتھ ایک بڑا سا دیو ہیکل ہجوم باہر نکلا اور جھوپڑی کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ ڈاکٹر فیصل نے سرگوشی کرتے ہوئے ارشد سے کہا، ارشد دیکھو، لاش آ گئی ہے۔ ارشد نے دیکھا، لاش جھوپڑی کے دروازے کے پاس آ کر رک چکی تھی۔ وہ پتھر کا مجسمہ معلوم ہو رہی تھی۔ پھر لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر زور سے ہاتھ مارا، دروازہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ لاش جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئی، مگر جھوپڑی کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں لاش خالی جھوپڑی سے باہر نکل آئی۔ لاش کی حرکت سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھنجھلائی ہوئی ہے، اس لیے کہ اسے انسان کی تیز بو بار بار آ رہی تھی، مگر انسان اسے کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر فیصل کو خوب معلوم تھا کہ اس وقت لاش کو اپنے سامنے دیکھ کر جاسوس بہرام اور پولیس انسپکٹر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ تو یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے میدان مار لیا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ لاش کو گرفتار کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ پولیس انسپکٹر اور بہرام جاسوس اس گھڑی کا کب سے انتظار کر رہے تھے کہ لاش جھوپڑی کے سامنے سے ہٹ کر اس درخت کے نیچے آ جائے جس کی شاخوں میں سپاہی جال لیے بیٹھے تھے، مگر لاش اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی تھی۔ وہ جھوپڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے اوپر کھڑی خالی جھوپڑی کو تکے جا رہی تھی، گویا کوئی بات اس کی توقع کے خلاف ہو گئی ہو اور وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اچانک لاش اپنی جگہ سے ہٹی اور چلتی ہوئی عین اس درخت کے نیچے آ گئی جس کے اوپر پولیس کے سپاہی جال پکڑے بیٹھے تھے۔ انسپکٹر اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر ٹارچ سے روشنی کی اور سگنل دے دیا۔ لاش نے پلٹ کر روشنی کی طرف دیکھا، مگر اس اثنا میں سپاہیوں نے سگنل پا کر درخت کے اوپر سے لوہے کا مضبوط اور وزنی جال لاش کے اوپر پھینک دیا۔ لوہے کے جال کا لاش کے اوپر گرنا تھا کہ اس میں 1,00,000 واٹ کی بجلی دوڑ گئی اور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ شعلہ سا بلند ہوا جس کی روشنی میں ڈاکٹر نے دیکھا کہ لاش غضب میں آ گئی۔ اس نے ایک زوردار ہاتھ مار کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ چاروں سپاہی چیخ مار کر نیچے آن گرے۔ لاش نے 2 کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور 2 کو پاؤں تلے کچل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاش نے چاروں سپاہیوں کے سر کاٹ کر اچھال دیے۔ انسپکٹر اور دوسرے سپاہیوں نے فائرنگ کرنی شروع کر دی، مگر گولیوں کا لاش پر کیا اثر ہونا تھا۔ لاش نے جدھر سے گولیاں چل رہی تھیں ادھر کو بڑھنا شروع کر دیا۔
पुलिस इंस्पेक्टर, बहराम और दूसरे सिपाही गढ़ों में से निकलकर अपनी गाड़ियों की तरफ उठ दौड़े। वहां दूर से डॉक्टर ने जीप की स्टार्ट होने की आवाज सुनी और फिर वो जंगल में दूर से दूर होती चली गई। लाश झोपड़ी के बाहर तन्हा खड़ी थी। उसने जोर से हाथ मारकर झोपड़ी की दीवार गिराई और कदम कदम कब्रिस्तान के अंधेरे में गुम हो गई। इसके साथ ही डॉक्टर फैसल और अरशद ईंटों के ढेर में से निकले, भागकर अपनी कार में सवार हुए और उसे स्टार्ट कर बड़ी तेजी से किले की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन पुलिस की एम्बुलेंस जब कब्रिस्तान में पहुंची तो सिपाहियों की कुचली हुई लाशें बिखरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर जमशेद और बहराम लोहे के उस जाल को देख रहे थे जिसे तोड़कर देव हैकल लाश आजाद हो गई थी। मोटे लोहे की जंजीरें बिजली की शदीद झटके और गर्मी से जगह जगह से पिघल गई थी। इंस्पेक्टर को हैरानी थी कि इतनी जोरदार बिजली लाश के अंदर कहां से पैदा हो गई, मगर बहराम को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि ऐसा क्यों हुआ है। नया गोरखन भी वहां मौजूद था और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उस रात वो झोपड़ी में नहीं था। अगर वो झोपड़ी में होता तो लाश उसे भी मारकर उसका कचूमन निकाल देती और सर निकालकर हवा में उछाल देती। इंस्पेक्टर को अभी तक ये इल्म न था कि ये काम एक लाश का है जिसे दोनों डॉक्टरों ने मिलकर तख्लीक किया है। वो यही समझ रहा था कि ये कोई कातिल है जो बेहद ताकतवर है और इसने किसी न किसी तरह बिजली के करंट से काम लेना सीख लिया है। उसने बहराम से बात की तो वो जानबूझकर अनजान बनकर बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है इंस्पेक्टर, कातिल बिजली से काम लेने में माहिर महसूस होता है, लेकिन बहराम हम उसे यूं बेदर्दी से लोगों की जानों से खेलने कब तक दे सकते हैं? उसे रोकना होगा। जब तक कि हम उसे गिरफ्तार न कर लें वो तो ऐसा करता ही रहेगा। वो बात तो ठीक है बहराम, मैं समझता हूँ उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, मगर उसे गिरफ्तार कैसे करें? देखो, इसका तरीका मैं तुम्हें थाने चलकर बताऊंगा इंस्पेक्टर, अभी तुम मेरे साथ चलो। पुलिस की एम्बुलेंस में ही बैठकर चारों लाशों के साथ इंस्पेक्टर और बहराम वापस थाने आ गए। पोस्टमार्टम के बाद तमाम सिपाहियों की लाशों को उनके घर वालों के हवाले कर दिया और कुछ इनाम भी उनके सुपुर्द किया गया। अब इंस्पेक्टर और बहराम सर जोड़कर बैठ गए और लाश की गिरफ्तारी के बारे में बातें करने लगे। इतने में फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सूबे के वजीर आला बोल रहे थे, इंस्पेक्टर, ये कब्रिस्तान वाले कातिल की ताज़ा तरीन वारदात ने सारे मुल्क में कोहराम मचा दिया है। मैं बेहद परेशान हूँ, आखिर तुम लोग उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सवाल ये है कि आप लोग अभी तक अपनी कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हुए? क्या वो कोई आसमानी मखलूक है, कोई भूत है जिसे आप पकड़ नहीं सकते हैं? ये गजब है कि वो आपके लोहे के जाल को तोड़कर भाग गया और आप लोग उसका मुंह ही तकते रह गए। आखिर वो है क्या चीज? सर, बिजली के शदीद झटके ने लोहे के जाल को पिघला दिया था और वो कातिल फरार हो गया। हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? कैसी बिजली थी कि जिसने लोहे को पिघलाकर मोम कर दिया, मगर कातिल बिल्कुल महफूज रहा? भाई, मेरी तो समझ में कुछ भी बात नहीं आ रही। सर, मैं और बहराम यही मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिस्टर बहराम यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, वो इस वक्त मेरे पास ही बैठे हैं। जरा उन्हें फोन दें। यस सर, ये लीजिए। इंस्पेक्टर ने फोन बहराम को दे दिया और कहा कि सूबे के वजीर आला उससे बात करना चाहते हैं। बहराम ने फोन कान के साथ लगाकर कहा, आदाब अर्ज़ है जनाब। मिस्टर बहराम, मेरे लिए उस मफरूर कातिल ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। ये शख्स खुलेआम मासूम लोगों का खून कर रहा है और आप लोग उसका मुंह तक रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मैं इस सूबे की आवाम को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर या तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा या तो मुझे पुलिस के सारे महकमे को तब्दील करके नया स्टाफ भर्ती करना होगा। सर, आप हमें 2-1 रोज की मोहलत दे दें, हम कातिल को जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। सवाल यह है कि इतने दिन तक आप क्या करते रहे हैं मिस्टर बहराम? सर, आप फिक्र ना करें सर, ना तो आपको वजारत से इस्तीफा देना होगा और ना ही पुलिस के स्टाफ को बदलना पड़ेगा। हम कातिल को पकड़ने में जरूर कामयाब हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो।
دیکھیں مسٹر بہرام، مجھے دن بتائیں آپ کس روز تک اس سنگ دل قاتل کو گرفتار کر لیں گے۔ اگر آپ مجھے دن نہیں بتا سکتے تو پھر میں اپنے طور پر کوئی بھی کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوں۔ آخر کو مجھے بھی اس ملک میں زندہ رہنا ہے، حکومت چلانی ہے۔ آپ لوگ قانون اور لوگوں کی جان و مال کے محافظ ہیں بھائی۔ اگر اپنے فرائض کو ادا کرنے میں آپ لوگ ہی ناکام ہو گئے تو پھر صوبے کا سارا نظم و نسق بکھر کر رہ جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بہرام اس دوران میں سوچتا رہا کہ وزیر اعلیٰ سے کتنے یوم کی مہلت طلب کی جائے۔ اس نے تھوڑے سے لمحے میں سوچا اور اپنے دماغ میں ایک حساب لگایا اور کہا، سر آپ ہمیں صرف 7 روز کی مہلت دے دیں، 7 روز کے اندر اندر ہم قاتل کو گرفتار کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ سر انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ سر۔ بہرام نے فون بند کیا تو پولیس انسپکٹر نے سر پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو بہرام، یہ تم نے کیا کر دیا؟ 7 روز کی مہلت مانگ لی، صرف 7 روز کی۔ دیکھو 7 روز کے اندر اندر بھلا ہم کیسے اتنے خوفناک قاتل کو پکڑ سکیں گے؟ کچھ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں یار۔ بہرام مسکرا کر انسپکٹر جمشید تو دیکھتا رہا اور پھر اس نے کہا، اچھا انسپکٹر جمشید، تو آپ کتنے دنوں میں اسے پکڑ سکتے ہیں؟ بتائیے گا ذرا۔ اب میں دیکھو بہرام، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جتنا طاقتور وہ ہے اتنا ہی وقت لگے گا۔ میرا خیال ہے کم از کم 1 مہینہ تو درکار ہوگا۔ جاسوس بہرام پھر سے مسکرایا، اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور انسپکٹر جمشید کے پاس آ کر اس سے کہا، اچھا انسپکٹر، 1 ماہ کے اندر؟ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس دوران میں آپ کو نوکری سے جواب مل چکا ہوگا۔ انسپکٹر نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے فون پر صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر ہم جلد سے جلد قاتل کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں مجبوراً پولیس تھانے کے موجودہ اسٹاف کو معطل کر کے نئے اسٹاف کو بھرتی کرنا پڑے گا۔ اوف میرے خدا، یہ کیسا قاتل ہمارے سامنے آ گیا ہے؟ بات نوکری تک آ گئی۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے صرف 7 یوم کی مہلت دی ہے۔ انسپکٹر نے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے کہا، اور اگر 7 دن میں ہم قاتل کو نہ پکڑ سکے تو؟ دیکھو میں اسے اس دفعہ ضرور قابو کر لوں گا۔ اب بات عزت پہ آ چکی ہے یار۔ انسپکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، گویا اسے قطعی طور پر یقین نہیں تھا کہ بہرام اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ انسپکٹر جمشید کو اب اپنی نوکری کی فکر پڑ گئی تھی۔ مفرور قاتل اس کے اور بچوں کی روزی کے لیے ایک کھلا خطرے کا نشان بن گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ اگر پولیس کے سارے عملے کو معطل کر دیں تو وہ حق بجانب ہوں گے۔ آخر پولیس ہوتی کس لیے ہے؟ مگر سوال یہ تھا کہ پولیس کا مقابلہ کس قسم کے قاتل سے ہے؟ یہ ایک جن بھوت قسم کا قاتل تھا جو بڑے سے بڑے تناور درخت کو دھکا مار کر جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا۔ وہ طاقتور ہی نہیں بلکہ بجلی کے کرنٹ سے بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ اگر ہاتھ لگا کر لوہے کے جال کو موم کر سکتا ہے، اگر رائفل کی گولی اس پر اثر نہیں کرتی تھی تو اس کا گرفتار کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ انسپکٹر جمشید انہی خیالوں میں گم تھا کہ بہرام نے ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھتے ہوئے کہا، اچھا بھائی اب میں جا رہا ہوں۔ ہاں تم جا رہے ہو؟ مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہوگا۔ بھائی 7 روز تو دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے بہرام۔ بہرام مسکرایا اور کہا، تم بہت پریشان ہو رہے ہو انسپکٹر۔ تو اور کیا کروں؟ پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ گھی کے چراغ جلاؤں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خوشیوں کے گیت گاؤں؟ دیکھو بہرام، زیادہ بچے مت بنو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ میری روزی، میرا سارا مستقبل، میرا گھر بار، میرے بیوی بچے سب داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ خود تم سے فون پر وزیر اعلیٰ نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر قاتل اسی طرح وارداتیں کرتا رہا تو وہ سارا کا سارا اسٹاف، سارے عملے کو جواب دے دیں گے۔ کیا پریشان ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ہمت سے بھی تو کام لینا ہوگا نا انسپکٹر۔ اگر ہم نے بھی ہمت ہار دی اور پریشان ہو گئے
تو پھر تو ہم قاتل کے قدموں کا بھی سراغ لگا سکیں گے۔ اسے گرفتار کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ انسپکٹر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، لیکن بہرام مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں پریشانی سے نجات کیسے حاصل کروں یار؟ تم مجھے کوئی ایک وجہ بتا دو، میں فوراً خوش ہو جاؤں گا۔ دیکھو قاتل دیو ہیکل ہی نہیں، انہونی طاقت کا مالک بھی ہے۔ اس پر خنجر گولی کچھ بھی اثر نہیں کرتا، وہ لوہے کی زنجیر کو پگھلا دیتا ہے، اور پھر وہ ہر روز کوئی نہ کوئی قتل کی واردات کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسے قاتل کو ہم کیسے گرفتار کریں گے؟ کچھ سمجھاؤ گے بہرام؟ انسپکٹر جمشید کو اس طرح پریشان اور غصے میں دیکھ کر بہرام کچھ نہیں بولا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت تو تم مجھے اجازت دو انسپکٹر، میں کل آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ ہم 7 یوم کے اندر اندر کیوں کر اس انوکھے قاتل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب کل تک تم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لو گے بہرام، ہے نا؟ کیوں نہیں، انسان کو کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر انسان کوشش کرنا چھوڑ دے تو پھر دنیا کے سارے کام چوپٹ ہو جائیں گے۔ ہاں، تم کل کس وقت تک آؤ گے؟ میں صبح ٹھیک 9 بجے تمہارے دفتر میں پہنچ جاؤں گا۔ انسپکٹر نے بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو بہرام، سچ بتانا، کیا تمہارے ذہن میں کوئی بھی ترکیب ہے قاتل کو گرفتار کرنے کی؟ جاسوس بہرام نے انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھو انسپکٹر جمشید، اگر اس وقت کوئی ترکیب میرے ذہن میں نہیں بھی ہے تو کل تک ضرور آ جائے گی۔ آخر میں نے یوں ہی وزیر اعلیٰ کو 7 یوم کا نہیں کہا۔ انسپکٹر نے اپنا سر پکڑ کر کہا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو بہرام۔ بہرام زیر لب مسکراتا ہوا تھانے سے باہر آ کر گاڑی میں سوار ہو گیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ وہ سوچتا رہا کہ لاش کو کس طرح قابو میں کرے۔ وزیر اعلیٰ سے اس نے 7 یوم کی مہلت تو لے لی تھی، مگر حقیقت میں خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے طاقتور قاتل کو کیسے اور کیوں کر گرفتار کرے گا، اور اسے گرفتار کر بھی لیا تو حوالات میں کیسے بند کرے گا۔ گھر پہنچ کر اس نے غزالہ کو کافی بنانے کے لیے کہا اور خود اپنی لائبریری میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا۔ لائبریری کی الماریاں مختلف قسم کی کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں علمی ادبی کتابیں بھی تھیں اور سائنسی فنی کتابیں بھی تھیں۔ سوال صرف یہ تھا کہ لاش کے جسم میں جو لاکھوں واٹ کی بجلی بھری ہوئی تھی، اس سے کیوں کر نجات حاصل کی جائے۔ بہرام نے الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگا۔ جس وقت غزالہ کافی لے کر لائبریری میں آئی تو اس وقت بہرام کتاب پڑھنے میں محو تھا۔ غزالہ نے بہرام کو کتاب پڑھتے دیکھا، کافی کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور پوچھا، کیا کوئی ترکیب آئی ذہن میں بہرام؟ بہرام نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ غزالہ نے کافی بناتے ہوئے کہا، اگر کسی طرح ہم لاش کے اوپر پھینکنے والے جال کو ارتھ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ لاش کے جسم کا کرنٹ جامد ہو سکتا ہے۔ بہرام خوشی سے اچھل پڑا، ارے یہ خیال تو میرے دماغ میں آیا ہی نہیں، اس کا تو یہی واحد علاج ہے۔ اگر لوہے کے جنگلے کو ارتھ کر دیا جائے تو اس کے جسم کی بجلی کا استعمال وہ نہیں کر سکے گی۔ ہاں یس، بہت اعلیٰ۔ اس نے فوراً انسپکٹر کو فون کیا، ہیلو انسپکٹر، میں بہرام بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے انسپکٹر کی ایک مریل سی آواز سنائی دی، ہاں بولو مسٹر بہرام۔ انسپکٹر، ابھی تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں اسی وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، تم سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہاں کہیں نہیں جا رہا، بیٹھا ہوں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں کہ تم کوئی ایک مہان سا آئیڈیا لے کر آؤ گے اور 7 دن میں اس قاتل کو پکڑ لو گے۔ آ جاؤ، بیٹھا ہوں۔ پولیس انسپکٹر نے طنزاً جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ بہرام سوائے اسے پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہا۔ بہرحال وہ کہیں جانے کے بجائے دفتر میں ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بہرام آفس کے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کیا بات ہے بہرام، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ بہرام نے کہا، انسپکٹر میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، یہ موقع وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔
تم فوراً لوہے کی موٹی اور مضبوط زنجیروں کا ایک جال بننے کا آرڈر دے دو، فوراً، انسپکٹر نے طنز بھرے انداز میں کہا۔ کیا پھر کچھ سپاہی مروانے کا ارادہ ہے مسٹر بہرام؟ انسپکٹر میری بات کو مذاق نہیں سمجھو، خدا کے لیے جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اسے فوری طور پر شروع کر دو۔ مجھے 2 دن کے اندر اندر لوہے کا جال پہلے سے زیادہ مضبوط مل جانا چاہیے۔ بہرام کا یہ انداز دیکھ کر انسپکٹر چونک گیا اور ایک دم سیریس ہو گیا اور جواب دیا کہ مل جائے گا جناب، مگر اس بات کی ذمہ داری کون لے گا کہ میرے سپاہی نہیں مارے جائیں گے؟ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ بہرام نے جب ساری اسکیم کو کھول کر تفصیل سے بیان کیا تو انسپکٹر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بات اس کے سمجھ میں آ رہی تھی۔ اسے کچھ تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس بار قاتل کو بچ کر نہ جانے دیں گے۔ کیا ہوگا؟ 2 دن بعد جنگلہ ارتھ کرنے سے کیا وہ لاش کو پکڑ لیں گے؟ کیا لاش ان کے قابو میں آ جائے گی؟ اگر قابو میں آ بھی گئی تو وہ لاش کو حوالات تک کیسے لے کر آئیں گے؟ اور لاش اور کتنی تباہی مچائے گی اور کتنے لوگوں کی جان جائے گی؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں بھی اسی طرح گردش کر رہے ہیں جیسے آپ کے ذہن میں کر رہے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ ان سارے سوالوں کے جواب حاصل کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ کل پھر اس وقت میں اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ جب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے لاش قابو میں آ جائے گی یا اور تباہی مچائے گی۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، پیار محبت بانٹتے چلیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔